أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. کانا تھے، الناسو لوگ، امتن امت، واحدتن ایک ہی، فبعث اللہ پھر بھیجا ہم نے، فبعث پھر بھیجا اللہ اللہ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، یعنی نبیوں کو بھیجا خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس میں سے جو اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس وما اور نہیں اختلف اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے جو، مگر انہوں نے جو، سوائے ان کے جو، اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعد بعد اس کے، ما جو، جاءتہم آئی ان کے پاس، آ گئیں یا آئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، روشن نشانیاں، بغین بوجہ ضد کے، بینہم آپس میں، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ تعالی نے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اس کی جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق میں سے، بإذنہ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم
سیدھے راستے کی طرف، صراط راستے مستقیم سیدھے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف ان ہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل کے آ جانے کے بعد آپس کے بغض اور اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی توحید پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 صدیوں تک لوگ تو توحید پر ہی قائم رہے، جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، قائم رہے۔ لیکن یہاں پر کچھ پھر اختلافات شروع ہو گئے۔ حق اور توحید کو قائم کرنا اور اس کو واضح رکھنا اپنی جگہ، لیکن اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس انحراف کا منبع بغض اور اناد کی بنیاد بنتا ہے۔ اس وجہ سے یہ منبع پھوٹتا ہے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا تھا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور دائم تھی اور اختلافات کی شدت سے محفوظ بھی تھی۔ لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اتحاد امت ایک ناممکن سی چیز بن کر رہ گئی۔ فہد اللہ المسلمین۔ پھر کیا ہوا؟ مثلاً اس کی مثال اگر ہم لیں تو کیا ہے؟ اہل کتاب نے جمعے میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرمانبردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی، اور یہ کہا، یعنی وہ یہودی اور نصرانی بن گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اصل بات بتائی کہ وہ حنیفن اور مسلمن تھے، اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر لایا، اکٹھا کیا، پہنچایا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق کو پا کر بھی، صحیح علم حاصل کر کے بھی لوگ ایک دوسرے سے خواہ مخواہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم اکثر ایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ لا علمی نہیں ہوتی، جہالت نہیں ہوتی، سرکشی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، اپنی میں ہوتی ہے، انا ہوتی ہے کہ جو میں سوچتا ہوں ہر شخص اپنے ذہن کے مخصوص سانچے کے مطابق سوچتا ہے، مخصوص بیک گراؤنڈ کے مطابق سوچتا ہے، اور پھر وہ اسی چیز کو دوسروں پر خواہ مخواہ مسلط کرنا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں شاید۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہوتے ہیں، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لانے اپنی توفیق سے ہدایت دی، جو ایمان لائے۔ ان معاملات میں جن میں انہوں نے حق سے اختلاف کیا، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.